نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد والصابرین والصابرات کامیاب ہو گئے صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. اللہ رب العالمین نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. محترم حاضرین، بات چل رہی تھی انما الاعمال بالنیات کہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، اور نیتوں کے اور اعمال کے دلوں پر کیا اثرات ہوتے ہیں، دل کن کن اقسام کے ہو جاتے ہیں، کن کن حالتوں سے گزرتے ہیں، اس پر گفتگو چل رہی تھی. تو ان اعمال کا تذکرہ جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے، یہ جاننا ہر مسلمان کے لیے انتہائی اہم ہے، کیونکہ دل جسم کا بادشاہ ہوتا ہے. اگر دل درست ہوگا پورا جسم درست ہوگا، دل بگڑ جائے گا پورا جسم بگڑ جائے گا. تو دل صاف اور شفاف ہونا چاہیے، نہ کہ الٹے لوٹے کی طرح کہ جو نہ تو نیکیوں سے مانوس ہو اور نہ گناہوں سے متنفر، بلکہ ہر وہ عمل کرے جو اس کی خواہش کے مطابق. تو اس میں جو چیز دل سے تعلق رکھتی ہے وہ ہے صبر. ابھی تک ہم نے جو چیزیں سنے تھے کہ محبت، توکل، گناہ، یہ ساری چیزوں کا تعلق دل سے ہوتا ہے. اس میں ایک مزید چیز صبر، کامیاب اور خوشگوار زندگی کے اصولوں میں سے بھی ایک کیا ہے؟ صبر. ابھی ایک سوال کیا جائے کہ ہم مسلمانوں کی نظر میں صبر کی کیا اہمیت ہے، ہم صبر کو کیا سمجھتے ہیں؟ یا ہم صبر کرتے بھی ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا ہم صبر کرتے ہیں؟ لیکن صبر کی اہمیت معلوم ہوگی تبھی تو آدمی اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرے گا. ایمان کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 6. ایمان کے کتنے حصے؟ 2. آدھا صبر اور آدھا شکر. اور صبر نہیں ہوگا تو شکر بھی نہیں ہوگا. صبر کہتے ہیں آزمائشوں کے سبب آنے والی تکلیف پر شکوہ صرف اللہ رب العالمین سے کرنا، التجا اللہ رب العالمین سے کرنا، کسی اور سے نہیں کرنا. اس کا نام کیا ہے؟ صبر. اگر شکوہ آپ نے کسی اور سے کر دیا تو پھر صبر نہیں رہا. یا اللہ تعالیٰ سے بھی شکوہ کیا اور دوسروں سے بھی شکوہ کیا تو یہ صبر نہیں ہے. صبر کیا ہے؟ شکوہ اور التجا صرف اللہ رب العالمین سے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ رب العالمین بے شک صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کتاب کی اجر دے گا. کتنا بڑا اجر ہے صبر کا؟ بغیر حساب کتاب. صحیحین کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کوشش کر کے صبر کرتا ہے، کیا فرمایا؟ کوشش کر کے صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو صبر کی توفیق دیتا ہے. کوشش کر کے صبر ہوتا ہے. آج کل صبر کا کیا معنی بنایا گیا معلوم ہے؟ کہ جب کچھ نہیں کر سکتے نا، عاجز آ گئے، مجبور ہو گئے، لاچار ہو گئے، کچھ کرنے لائق نہیں رہے، تو پھر آدمی کیا بول کے بچ جاتا ہے؟ میں تو صبر کر رہا تھا. صبر اسے نہیں کہتے. صبر کیا کہتے ہیں؟ کوشش کر کے صبر کرے تو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق دیتا ہے. اور بندے کے لیے صبر کا اجر سب سے بڑا انعام ہے. سب سے بڑا انعام بندے کے لیے کیا ہے؟ صبر. آج آپ دیکھیں گے کہ امت مسلمہ میں سے یہ 2 چیزیں غائب ہیں، شکر بھی غائب ہے اور صبر بھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھ پر کوئی مصیبت آئی تو اللہ رب العالمین نے اس پریشانی، اس آزمائش، اس مصیبت میں میرے کو 4 نعمتیں عطا کی. ہمارے اسلاف کیا سمجھتے تھے آزمائش، تکلیف، مصیبت آنے پر کہ اللہ رب العالمین نعمتیں دیتا ہے، اور ہم اسے کیا سمجھتے ہیں؟ مصیبت. تکلیف آ گئی تو کیا ہے؟ مصیبت. آزمائش آ گئی تو کیا مصیبت ہے؟ واقعی مصیبت ہے. اگر اسے یہ نہیں معلوم ہوگا کہ نعمت ہے کیا، جب تک اسے نعمت معلوم نہیں ہوگی وہ اس کے لیے مصیبت ہے. اب نعمت کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب مجھ پر آزمائش آئی تو میرے دین پر مصیبت نہیں آئی. ایک آدمی کو مصیبت، تکلیف، آزمائش کچھ بھی آئی، اب وہ کتاب و سنت سے دور ہو گیا، نمازوں سے دور ہو گیا، باجماعت سے دور ہو گیا، مسجد سے دور ہو گیا، تو یہ غائب مصیبت تھی، اس کے دین پہ مصیبت آئی. تو یہ نعمت نہیں ہوئی، اس کے لیے کیا ہو گئی؟ مصیبت ہو گئی.
اگر اس کے دین پر مصیبت نہیں آتی تو یہ اس کے لیے نعمت ہوتی. پھر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وہ زیادہ نہیں ہوئی. بھائی اللہ رب العالمین آپ پہ کوئی تکلیف ڈالے تو کیا اس پہ قادر نہیں؟ اس سے بڑی پھر ڈال دے، پھر اس سے بڑی ڈال دے، پھر اس سے بڑی ڈال دے. آپ کیا کر سکتے؟ ہم کیا کر سکتے؟ کوئی کر سکتا بندہ؟ تو جو تکلیف مصیبت مجھ پر آئی پھر اس سے بڑی نہیں آئی. مثال کے طور پر کہ ایک عقل مند آدمی اپنے نقصان کو فائدے میں بدل دیتا ہے اور ایک بیوقوف اپنے نقصان کو ڈبل نقصان کر لیتا ہے. ایک مصیبت اس پر آئی تھی، پھر اس نے کوئی ایسا عمل کیا کہ ایک اور مصیبت آ گئی کہ یہ ایک مصیبت تو کم تھی، دوسری بھی آ گئی. تو کوئی مصیبت آزمائش آئی، آدمی نے اس پر اپنے دین کو بچا لیا تو وہ دوسری مصیبت میں نہیں پڑے گا. وہ آزمائش میں صبر کر لیا تو وہ اور دوسری مصیبت میں نہیں پڑا. اور پھر تیسری چیز کہ میں نے اس پر اللہ رب العالمین کی رضا میں راضی ہو گیا. ہم پر کوئی مصیبت آتی ہم راضی نہیں ہوتے، دن رات آزمائش مصیبتوں پر روتے رہتے ہیں، اسے اللہ رب العالمین کی رضا سمجھتے نہیں ہیں کہ چلو اللہ تعالیٰ نے میرے تکلیف لکھ دیا نصیب میں، میں اس سے راضی ہوں. دلی اطمینان نہیں ہوتا، دلی خوشی نہیں ہوتی. مطلب تکلیف یہ ہے کہ آدمی کے گھر میں انتقال ہو گیا تو اب کہ وہ ہنسے گا تو ارے اس کے گھر میں میت ہو گئی، ہنس رہا ہے. دلی خوشی کا مطلب کیا ہے؟ کہ دل میں یقین کر لے اللہ نے نصیب میں تقدیر میں لکھا تھا، مل گیا، میں اس پر راضی ہوں. یہ دلی رضا ہے. حضرت عمر کہتے تیسری چیز نعمت ملی، جب بھی کوئی آزمائش آئی میں اس سے راضی ہو گیا. اور چوتھی چیز میں اجر و ثواب کو امیدوار رہا. آزمائش آنے کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ تکلیف آنے کے بعد کہ مجھے اس پر صبر کروں گا تو کیا ملے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین فرشتوں سے پوچھتا ہے کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ اے اللہ تیرے بندے کے پھول کی یعنی تیرے بندے کے بیٹے کی بیٹی کی روح قبض کر گیا. اب کسی کا بچہ مر جائے کیا بیتتی ہے اس پہ؟ بولا میرے بندے نے کیا کہا کہ ان للہ و انا الیہ راجعون. اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس کے لیے جنت میں گھر بناؤ جس کا نام بیت الحمد. تو جب تکلیف آزمائش آئی تو ہم دل میں کیا رکھے کہ اس پر اگر ہم صبر کریں گے تو ہمیں اجر و ثواب ملے. صبر کے درجات ہیں، سب سے کم، درمیانی اور اعلیٰ. سب سے کم یہ ہے کہ آدمی شکوہ نہ کرے اور شکوہ کرنے کو مکروہ خیال کرے، برا سمجھے، نہیں شکوہ نہیں کرنا چاہیے بولتے ہیں، یہ سب سے کم ہے. آدمی شکوہ نہ کرے، اللہ کی رضا سے راضی رہے، یہ درمیانی درجہ ہے. اور آزمائش اس پر آ جائے تو وہ کیا کرے؟ اللہ رب العالمین کا ذکر کرے، ذکر و اذکار کرے، اس کی حمد و ثنا بیان کرے، عبادت میں لگ جائے، شکر گزاری کرے. یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے. جیسے امام کا واقعہ گزرتا ہے، مدینہ میں ڈاکوؤں نے ان کے قبیلے پر حملہ کر دیا. اس زمانے میں 400 جانور بڑے یعنی گائے بیل بھینس جو تھے اس زمانے میں، بھینس کا تو نہیں ہوگا مدینہ میں ذکر، گائے بیل 400 جانور ڈاکو لوٹ کر لے کے چلے گئے. اب اس کی قیمت اگر ہم دیکھیں لگائے اس زمانے کے حساب سے 5 لاکھ پکڑ لو. اور ان جانوروں کو سنبھالنے کے لیے ان کے پاس 10 غلام تھے. غلام اس زمانے میں کتنے مہنگے ہوتے تھے؟ ایک غلام کی قیمت 1 لاکھ پکڑے کتنے ہو گئے؟ 10 لاکھ. نقصان کتنے کا ہوا تھا؟ 5 کا. غلاموں نے آ کر کہا ڈاکو نے حملہ کیا اور جانور لوٹ کے لے گئے. ڈاکو تھے، ہم بے بس تھے، کیا کرتے؟ اچھا سب لے گئے، بولے جاؤ تم بھی آ جاؤ. 5 لاکھ کا نقصان ہوا تھا، کتنے کا کر دیا؟ بیٹے کو پتا چلا ابا آپ نے ہمیں برباد کر دیا، 5 کا تو نقصان ہوا تھا، 10 کا اور کر دیا. بولا بیٹا ایسا مت، اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمایا تو میں اس آزمائش میں کھرا اترا، اس کے لیے میں صدقہ کیا، خیرات کیا، اچھے کام کیا تاکہ اللہ مجھ سے اور راضی ہو جائے. تو درجہ اعلیٰ کیا کہ جب آزمائش آئے تو اللہ رب العالمین کا ذکر کرے، حمد و ثنا کرے، نہ کہ سر پیٹے، ماتھا پیٹے، بھڑاس نکالے. کسی پر ظلم ہو اور وہ ظالم کے لیے بد دعا کر لے تو اس نے اپنا بدلہ لے لیا، اس نے اپنا حق لے لیا، وہ صبر نہیں کہلائے. بدلہ لے لیتا ہے اور بعد میں کیا ہوتا ہے میں تو صبر کر رہا تھا، یہ صبر نہیں ہے. صبر کی 2 قسمیں، ایک ہے جسمانی اور ایک ہے نفسانی. خواہشات کی چاہت اور نفسانی خواہشات کے تقاضے. ہماری خواہشات ہوتی کیا؟ اگر ہمارے پیٹ اور شرمگاہ کو اگر ہم کنٹرول کر دیں،
صبر کرتے ہیں ان خواہشات کو جاگنے پر ہم صبر کرتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ عفت. اگر میدان میں قتال کرتے وقت ہم صبر کرتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ شجاعت. اور اگر غصہ آنے پر ہم صبر کرتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ حل. اور اگر مخفی امر کو چھپا لیں تو اسے کتمان کہتے ہیں. اور اگر دنیا کی لذتوں کو چھپا لے، برداشت کر لے، صبر کر لے تو اسے کہتے ہیں زہد. اور ہم اپنی تقدیر پر راضی ہو جائیں، جتنا رزق اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تھا اتنا کافی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کنات. تو یہ نفسانی صبر کی علامتیں ہیں جو انسان میں پائی جاتی ہیں. ہاں، انسان پہ دو حالتیں گزرتی ہیں. ایک حالت کیا ہوتی ہے؟ یا تو کوئی عمل اس کی خواہشات کے مطابق ہوتا ہے یا کوئی عمل اس کی خواہشات کے خلاف ہوتا ہے. یہ دو حالتوں سے انسان گزرتا ہے. کوئی عمل ہمارے دنیا میں ہوا تو ہماری پسندیدہ تھا اور نہیں ہوا تو ناپسند. اگر ہماری پسند کے مطابق ہوا تو کیا ہے؟ ایسی صورت میں صبر اسے کہتے ہیں، یعنی جب پسند کے مطابق ہوا تب بھی صبر ہو رہا ہے. ایسی صورت میں صبر اسے کہتے ہیں کہ بندہ شکر گزاری کرے. کیا کرے؟ شکر گزاری، عبادتوں میں اضافہ کرے. آگے بات آئے گی شکر میں. اور اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں اسے دی ہے انہیں معصیت کے کام میں نہ استعمال کرے. اس کو علم دیا ہے، اس کو طاقت دیا ہے، اس کو مال دیا ہے، اس کو دیگر صلاحیتیں دی ہے. ان چیزوں کو اگر اس نے معصیت کے کام میں استعمال کیا تو یہ صبر نہیں ہوا. اور دوسری کیفیت یہ ہے کہ جو اس کی پسند کے مطابق نہ ہو تو اس کی تین قسمیں. ایک ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا، ایک ہے اللہ تعالیٰ کی معصیت پر صبر کرنا، اور ایک ہے اس کی تقدیر پر صبر کرنا. اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنے کا کیا معنی؟ کہ وہ فرائض و واجبات کو، عبادت کو واجب سمجھ کر ادا کرے اور نوافل کو مستحب سمجھے. اطاعت ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، نماز پڑھنے کا حکم دیا، کیا ہے؟ واجب ہے، فرض ہے، چھوڑوں گا نہیں. با جماعت نماز پڑھنا مسجد میں کیا ہے؟ کیا ہے؟ فرض ہے. نماز پڑھنا تو فرض ہے، با جماعت پڑھنا بھی فرض ہے. اس میں تھوڑا اختلاف ہے، احناف اختلاف کرتے ہیں، بعض لوگ کرتے ہیں، لیکن اہل حدیث کا منہج کیا ہے؟ مسجد میں با جماعت نماز پڑھنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے. عورتوں کے لیے کیا ہے؟ مستحب ہے. اس لیے وہ چاہے تو آئے چاہے تو نہیں آئے. تو نوافل کیا ہے؟ مستحب. اور اللہ تعالیٰ کی معصیت پر صبر کرنا کیا ہے؟ جو حرام کام ہے اس کو ترک کرنا، چھوڑنا فرض ہے، واجب. اور جو مکروہ ہے اسے مستحب. اور تقدیر پر صبر کرنا یہ ہے کہ آدمی زبان سے کوئی شکوہ نہ کرے اور دلی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر کوئی اعتراض نہ کرے اور اعضاء سے کوئی ایسا عمل نہ کرے جیسے رونا، پیٹنا، نوحہ، ماتم کرنا. اگر اس نے کر لیا تو یہ کیا ہوا؟ تقدیر پر صبر نہیں. آج اس کی ایک دوسری قسم پائی جاتی ہے، جیسے ہم کسی کو ماتم کرتے دیکھ رہے ہیں، سینہ پیٹتے دیکھ رہے ہیں، سر پھوڑتے دیکھ رہے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں یہ نوحہ کر رہے ہیں. آج اس کی ایک دوسری قسم پائی جاتی ہے، بھڑاس نکالنا. آدمی سینہ نہیں پیٹ رہے، ماتم نہیں کر رہے، لیکن کیا کر رہے ہیں؟ بھڑاس نکال لے رہے. اور نکالنے کے بعد کیا سمجھ رہے میں صبر کرو؟ یہ صبر ہرگز نہیں. شکر گزار غنی افضل ہے یا صابر فقیر افضل ہے؟ ایسا شکر گزار غنی جس کے پاس مال دولت ہے، اس نے اسے اللہ رب العالمین کی اطاعت میں لگایا یا اللہ رب العالمین کی اطاعت کے کاموں کے لیے اس مال کو جمع کر کے رکھا، وہ صابر فقیر سے زیادہ افضل ہے. جس کے پاس مال ہے اس نے دین کے کاموں میں لگایا یا دین کے کام کرنے کے لیے اسے محفوظ بھی رکھا تو وہ کس سے افضل ہے؟ اس فقیر سے جو صابر ہے. یا جس کے پاس مال تھا اس نے مباح کاموں میں زیادہ استعمال کیا تو اس سے زیادہ صابر فقیر افضل ہے. وَالتَّائِبُ الشَّاكِرُ، کہ شکر گزار کھانے والا کون؟ شکر گزار کھانے والا بمنزلتی صائم الصابری، صبر کرنے والے روزدار سے درجے میں برابر ہے. اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو جو نعمتیں دیا ہے اور وہ کھا کر شکر گزاری کرتا ہے تو کس کے درجے کے برابر ہے؟ صبر کرنے والے روزدار کے برابر. تو یہ صبر کا جو مسئلہ ہے اس کا تعلق بھی دل سے ہے. اگر صبر صحیح نہیں ہوگا تو دل کی حالت بھی صحیح نہیں ہوگی. کہیں نہ کہیں ہم معصیت نافرمانی کے کام کریں گے اور جب نافرمانی یا معصیت کے کام کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارا دل صاف سفید شفاف نہیں رہے گا بلکہ الٹے لوٹے کی طرح ہو جائے گا. ایسا لوٹا کہ جس میں کچھ بھی ڈالو سب برابر.
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں شکر و صبر کی نعمت سے مالا مال کرے اور دلوں کے احوال اور اعمال اور نیتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر کسی بھائی کو اس درمیان کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی تو پوچھ سکتے ہیں.